الرحمن الرحیم سورۃ الفیل. پہلے پیچھے کے 10 سورے جو نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں اسے اس کا معنی مطلب سمجھیں گے، اس کے بعد پھر شروع سے پڑھ لیں گے. سورۃ الفیل علم تر کا سورہ. معنی کیا؟ سورۃ الفیل کا فیل کا معنی ہاتھی. تو اس سورے میں علم تر کے سورے میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کی تدبیر بیکار نہیں ہو گئی؟ ان کی تدبیر کیا تھی؟ آئے گی بات. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، ان پر بھیجا طیرًا ابابیل، ابابیل پرندوں کو، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے پکی مٹی کے پتھر ان پر پھینک رہے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جب پرندے پکی مٹی کے پتھر ان پر پھینکے ہاتھی والے لوگوں پر، تو پھر وہ لوگ خیس و بھوسے کے سر کا گرے پڑے رہ گئے. سمجھنے کے لیے سورہ یا قصہ ہے، وہ سمجھے بغیر سورہ کا معنی مطلب سمجھ نہیں آتا. کیا آپ کے رب نے علم تر کیف فعل ربک، کیا آپ کے رب نے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی ہاتھی والے کون، وہ ہاتھی والوں کا قصہ کیا ہے نہیں سنیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی. یمن میں ایک آدمی رہتا تھا. ایک شہر ہے یمن میں صنعاء نام کا. تو وہاں ایک آدمی رہتا تھا، ایک بادشاہ. تو ان یمن کا بادشاہ کیسا بنا کل بتاؤں گا. اب کی اتنی بات سمجھیں. یمن میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا نام ہے ابرہہ. یمن کے ایک شہر صنعاء میں بادشاہ کرتا تھا. تو ان دیکھا کہ لوگ پوری دنیا سے کھنچ کھنچ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آتی ہیں. اسے یہ اچھا نہیں لگا. تو ان کیا کر دیا، یمن کے اندر صنعاء کے اندر، یمن کے اندر ایک شہر ہے بڑا گاؤں صنعاء. تو ایسا وہ صنعاء یمن کے گاؤں میں انہوں کعبۃ اللہ کی سرکار میں بھی ایک بناتا ہوں ایسا کا گوگل کون ان عیسائی تھا. تو ان ایک چرچ بناتا تھا، بڑی چرچ سننے چاندی کے گھٹا رکھ کر بناتا. اب اتنا اونچا رہتا وہ، اگر کوئی آدمی منڈی اٹھا کر دیکھے گا تو اس کا اونچائی کا حصہ دستا نہیں، بہت بڑا بناتا. اب لوگوں میں اعلان کر دیتا کیا بول کر، دیکھو اب یہاں تمہیں عبادت کرنا، ایک گھر کو تمہیں طواف کرنا، مکے کو جانا نہیں. کون تو مکے کو گئے طواف کرتے ہو کر مال توڑ کر بولتا ہے. تو لوگوں کو اب اس زمانے کے، ابھی یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا قصہ ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے ایک 50 دن یا 5 دن پہلے کا قصہ ہے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. تو عیسائی لوگوں بھی تھے، جو بھی مذہب اس زمانے کے حساب سے عیسائی مذہب تھا تو وہ صحیح مذہب تھا. تو وہ لوگ اب مسلمان اس زمانے کے حساب سے عیسائی لوگ مسلمان لوگ، تو وہ لوگ اب مسلمان بولتی ہے، آدمی کے دل میں کعبۃ اللہ کی عظمت محبت رہتی ہے. اب ان جب ایسا بول دیا چرچ بنا کر کہ کون نہیں جانا کعبۃ اللہ کو، اور وہاں جا کر طواف نہیں کرنا، کون تو گئے بول کر معلوم ہوا اس کو مار دوں گا بول کر. تو پھر لوگوں کو اس کی بات پسند نہیں آئی. آخر کار ایک آدمی اس کے وہ بڑے سا چرچ کے اندر جاتا ہے، جا کر اس کے اندر پیخانہ کر دیتا. اب اسے اور غصہ آ جاتا کہ ارے واہ یہ لوگ میرے چرچ کے اندر ایسا کر دیں تو بول کر. پھر ایک بار کیا جاتا، کچھ لوگ اس چرچ کے بالکل قریب میں رک کر کیا کرتی، انہوں آنکھ سے نکالتی اپنے واسطے، روشنی کے واسطے. پھر جاتے ہوئے وہ لوگ آنکھ بند کر کو چلے جانا، بھول کو چل جاتی. جاتے سو لوگ رک کے سو لوگ وہاں وہ آنکھ وہ جاتے نہیں انہوں، تو وہ ہلکا 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 لگتی، چرچ کو بھی آنکھ لگ جاتی ہے. اسے یہ معلوم آتا
اور غصہ آ جاتا. اس کے اب اور غصے میں آकर کیا کرتا ہوں میں یہاں چرچ بنایا, یہاں لوگوں کو طواف کرو بول کر بولیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اصل مجھے کرنا سو کیا ہے, وہ قسم کھا لیتا ہوں مجھے کعبۃ اللہ کو گرانا ہے بول کر. اب اس کے لیے ہم فوج تیار کرتا. اس کے بعد پھر بڑی فوج لے کر کعبۃ اللہ کی طرف سفر شروع کرتا ہوں, مکے کو جانا بول کر, یمن سے, صنعاء سے, شہر سے. اس کے ساتھ بھی کئی فوج رہتی ہے, اس کے ساتھ میں کئی جگہوں پر کئی واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں, لوگ نہیں کعبۃ اللہ نہیں جانا بول کر. تو 2-3 قسم کے ایک قافلہ آتا سامنے, ان کو بھی شکست دے دیتا, ان کو جو ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے, جیت ڈالتا. پھر وہ اس قافلے کے بڑے بادشاہ کو اپنا غلام بنا لیتا, ماردار چھوڑ کر بولتا. تو پھر وہ بادشاہ مجھے مارنا کو ہنا کر تو کیا تو غلام بنا لینا یہ کام آج کر بولتا. تو یہ ایک واقعہ تو پھر اور ایک واقعہ بیچ میں پیش آتا. تو اور ایک قافلہ بھی اس سے لڑنے کے واسطے آتا, تو کیسے لاتا کعبۃ اللہ کو بول کر, تو ان سے لڑ کر ہی جیت ڈالتا ابرہا. تو اس کے وہ لشکر کے بھی بادشاہ کو اپنا غلام بنا لیتا. چلتے 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 مکے کے قریب ہو جاتے, طائف تک آ جاتی. اب طائف تک آ گئے تو طائف بالکل مکے سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو طائف کے لوگ ان کو جب معلوم ہو جاتا ہمارے سے پہلے 2 قبیلے کے لوگ سردار اور اپنی فوج کے ساتھ اسے لڑنے کے لیے آئے تھے, ان سب کو ہرا دیا. میں اس سے کہاں جیت سکتی, ساتھ میں بڑے بڑے ہتھیار اس کے پاس ہیں, نہیں جیت سکتے بول کر ہار مان کر طائف کے لوگ بادشاہ کو بولتے ہمیں تمہارے سے لڑتے گرتے نہیں سب, تمہارے کو کیا کرنا ہے, کعبۃ اللہ کرنا ہے, ہمارے تمہارے کو رہبری کے واسطے ہمیں تو پہلی بات تمہارے سے لڑتے نہیں ہمیں, دوسری بات ہمیں تمہارے کو راستہ دکھانے کے واسطے ہمارا ایک آدمی بیست بول کر وہاں ایک آدمی کو ساتھ ملتا. ایسا کعبۃ اللہ تک جاتا رہتا ہوں. کعبۃ اللہ کے بالکل قریب میں ایک جگہ ہے مغمس بول کر, تو وہاں عرب کے لوگ مکے والوں کے اونٹا چلتے رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھی اونٹا, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا تھے, ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا کرتے تھے متولی کعبۃ اللہ کی. تو انہوں کعبۃ اللہ کے وہ جگہ پر مغمس ایک جگہ ہے کعبۃ اللہ سے بالکل قریب میں, وہ لوگ وہاں کھڑے تھے. مکے والے لوگوں کی اونٹا چلتے رہتی وہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی بھی 200 اونٹیں چلتے رہتی وہاں. تو ابرہا اپنے لوگوں کو بھیج کر مکے والے لوگوں کے اونٹا پکڑنے کا بول کر بولتا, پکڑے کا لیتے وہ لوگ. پھر ایک آدمی جا کر کعبۃ اللہ کے اندر مکے کو اندر گھس کر اندر جا کر وہاں پر لوگوں کو بولتی بھائی ہمیں تمہارے کعبۃ اللہ کو گرانے آتی ہے, اس کی طرف کم ہے تو آؤ لڑنے کے لیے, ایسا بول کر بولتے. تو لوگ بھائی ہمیں متولیہ میں بھی متولیہ عبد المطلب ہے, ان کو جا کر بول رہے ہو, ان سے کیا تو بات کر لو, ڈیل کر لو. اب ان کو جا کر بولتی بات کرتی, ان کو بولے تو انہوں کیا بھی نہیں بولتے, کون بھائی ذرا بول کر مجھے دکھاؤ کون تمہارا بادشاہ ہے, کون ایسا کام کر تو بول کر بولتا ہے بول کر. وہ آدمی ان کو لڑائی جاتا ان کے پاس, اس کے ابرہا کے پاس لڑائی جاتا, بادشاہ کا ابرہا کا قاصد. لڑائی کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب ذرا اونچے ہیٹ بھی رہتی, اور دیکھنے والا ان کو بات نہیں کر سکتا, روب رہتا چہرے کے اندر. تو اس کے بعد بادشاہ کی جب جاتی ابرہا بیٹھ رہتا ٹانگ پٹانگ ڈال رہے, انہوں دیکھ رہا تھا اتنے اونچے آدمی ہے, روب دار شاندار ہے بول کر اٹھ کو کھڑ جاتا, نیچے بیٹھ جاتا ان کی. بعد میں پھر عبد المطلب بھی نیچے بیٹھ جاتی, بات ہوتی, دل ہوتا کیا بھائی کیا قصہ کیسا ہے تمہیں, کیا بھی نہ میرے اونٹا تمہارے لشکر کے اندر آپ پکڑ کے تمہارا چھوڑ ڈالو میرے اونٹا. ارے ان پریشان ہو جاتا, تمہیں کیا تو مکے کے متولی ہے, میرے مکہ کو تمہیں جانا کو وہاں تمہیں کیا تو بھی ریکویسٹ کرنی بول کر بول رہے, تمہیں کیا تمہارا دیکھتے ہی میرے دل میں تمہاری عظمت بڑھ گئی تھی, تمہارا پاور بڑھ گیا تھا, روب بڑھ گیا, لیکن تمہیں دیکھے تو چھوڑ وقت سوال کر اونٹوں کا, یا تو کعبۃ اللہ گرانا بول لڑنا, یا تو ہمارے سے گزارش کرنا, تمہیں چپکی چھوٹی اپنی ذاتی کام کے لیے آئی تمہیں اونٹا مانگنے کے لیے. تو اس وقت عبد المطلب بولے بھائی اونٹا میرے, اس کی حفاظت مجھے کرنا, سو کعبۃ اللہ اس کا, ان دیکھ لیتا کیا ہونا ہے اسے, میرے اونٹا کیا تو ہوا تو میں ریکویسٹ کرنا, میں دیکھ لینا, کوٹ بول کر ریکویسٹ کرنا سمجھ, کعبۃ اللہ میرا نہیں, وہ اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام بنے اور اس کا گھر ہے, وہ ان دیکھ لیتا کیا کرنا ہے کیا نہیں ہونا ہے. پھر اس کے بعد میں ایسا کیا بول کر اونٹا دے ڈالو کے بول کر بلاتا, اونٹا دے ڈالتی ان کے, انہوں اندر کعبۃ اللہ کے پاس آ کو کعبۃ اللہ سے دعا کرتی, اے اللہ ہر ایک آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا رہتا, یہ تیرا گھر ہے, تو اس کی حفاظت فرما لے, تو اس کی بچا لے اللہ کی لشکر سے بول کر دعا کر کو آدمی کو پورے ڈالے کو چل لے بابا چھوڑ کر بول کر بولتی, پہاڑوں پر جا کر وادیوں میں جا کر بیٹھ جاؤ, دیکھتے رہو خاموش کیا ہوتا ہے کہ عذاب آتا بول کر وہ چل جاتی ہوں. اب لوگ بھی باہر جا کر پہاڑوں کے پاس بیٹھ کر دیکھتے رہتے کیا ہوتا ہے منظر بول کر, کعبۃ اللہ کر رہے تو اللہ چھپے چھوڑ ڈالتی ان کو. اس کے بعد پھر کیا ہو گیا, دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آتے رہتے سامنے, کعبۃ اللہ کو چائنا سے بندہ رکھو
हत्या को डाले तो गर्दन में पाँव में खींच चले जाती गिर जाता बंदर आते रहती तो समंदर की तरफ से परिंदे आ जाती परिंदे ऐसे सो अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल अबाबिल परिंदे समंदर की तरफ से उठ पाती गौल दर गौल मंदे मंदे कुप्पे कुप्पे आती मंदे 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 जाती आपको हर परिंदे के मुंह में एक कंकरा रहता छोटे बिल्कुल परिंदे चुड़ी से ज्यादा बड़े परिंदे हर एक परिंदे के मुंह में एक कंकरा रहता और दोनों पाँव में दो पंजों पाँव में दो कंकरे रहते तीन कंकरे रहते हर एक परिंदे के मुंह में तो ये लश्कर के ऊपर हर एक परिंदा भी नहीं क्या अपने मुंह में है सो पाँव में है कंकरे छोड़ती होता चला वो कंकरे बिल्कुल मट्टी के चिकड़ के वो चिकड़ को जरा पकड़ को कहता रहता मट्टी की गिट्टा आती नहीं क्या वैसा रहती हो तो वो कंकरे वही कैसे यहाँ बिहैजावती मिन सिज्जी पक्की मिट्टी के वो कंकर तो मिट्टी चलेगी सर के कंकरे चिकड़ के उसे जरा मट्टी में पके तो कैसे रहती है आज में पके तो जरा घट्ट हो जाती है चलेगा सर का तो वो कंकरे हर एक परिंदा मुंह में और अपने पंजों में लेकर रहता तो इनके ऊपर खाली छोड़ती है ऐसा ऊपर से वो अल्लाह के हुक्म से जो ही वो परिंदे अपने इस लश्कर के ऊपर से छोड़ती ये लश्कर के आदमियों के यानी क्या जिस्म को चने के दाने के वो दाने कंकरे इनके जिस्म को फाड़ते चीरते हुए अपने पैखाने का से बाहर चले जाते बाद में लोग फजअलहुम कअस्फिन माकुल क्या तो भलिया गिल्ला के तो मौजा के तो कैसा होता चितला वैसा इनकी हालत हो जाती है फजअलहुम कअस्फिन माकुल खाए हुए भूसे की तरह इनकी हालत हो गई ये किस्सा हुआ है तो इससे सबक क्या है कि समझना चाहिए कि जो लोग अपने ऊपर अपने पास पावर रखकर पॉलिटिकल पावर रखकर माल का पावर रखकर हमें क्या चाहे तो कर सकते हैं मुसलमानों की वजह से कौन कर सकता हमारी पॉलिटिकल पावर है ऐसा सब लोग जिनको अपने माल पर अपने ओहदे पर गुरूर है उनको इस वाक़े से समझना चाहिए तुम्हारे बाप से लोग का मतलब लाने आए थे उनका हाल क्या हुआ उनका हाल ये हुआ है तुमको समझना चाहिए नबी के साथ मुस्तकी करने से पहले अल्लाह के घरों को नबी के घरों को मस्जिदों को मदरसों कुरान से सुनना चाहिए कि हमारे बाप दादा लोग आए थे अल्लाह उन्होंने बड़े जानवर लेकर आए जानवरों में अल्लाह के मखलूकात में बड़ी मखलूक हत्ती है उनको लेकर आए तो अल्लाह ताला वो हत्ती को और हत्ती वाले को खत्म करने के लिए छोड़ के अल्लाह बंदों से काम लिया तो इस वक्त की अगर कोई पॉलिटिकल पावर के लोग अगर हमारे जो चाहे कर सकती बोलकर बोलेंगे तुम्हारा हाल क्या होता इस वाक़े को सुनकर समझना चाहिए अल्लाह ताला हम तमाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस किस्से से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए दुश्मनों तक अल्लाह ताला कुरान की इस मैसेज को पहुंचाए उनको हिम्मत से हौसले से काम लेकर अपने कदम को पीछे हटाकर अगर हिदायत हो तो हिदायत को आने की या फिर हिदायत नहीं तो फिर अपने काम से करने की तौफीक अता फरमाए।